جناب، کیا حال چال ہیں؟ آپ کا بھائی، آپ کا دوست فضل ودود ایک دفعہ پھر نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے اپنے پروگرام ویلتھ ٹاک میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ امید ہے زندگی اچھی گزر رہی ہوگی، اور اکثر اوقات بینگ اے فائنینشیل پلانر اس قسم کے کویسچنز عام ملتے ہیں کہ ڈے اینڈ نائٹ کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور بس بل پے کیے چلے جا رہے ہیں، اور اس سے زیادہ کوئی جو ہے اس میں بہتری نہیں ہے، کچھ سیونگز نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ تو بیسٹ بہت ضروری کویسچن اور ویری کامن، سب کا یہ ایشو ہے انکلوڈنگ میرا بھی، اور اس کا جب تک سلوشن نہ ڈھونڈا جائے، اس کا علاج کیے بغیر زندگی میں کوئی بھی بہتری کے چانسز کمی ہیں۔ اور اس کے لیے آپ اگر اس صورتحال میں آپ دو چار ہیں، آپ فیل کرتے ہیں کہ جو ہے وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ڈسپائٹ ورکنگ سو ہارڈ، صرف یہی ہے کہ بلز ہی پے ہو رہے ہیں، اور کسی قسم کی کوئی فیوچر میں کوئی فنینشیل فریڈم تو بہت دور کی بات ہے، کوئی چھوٹی موٹی سیونگز بھی نظر نہیں آ رہی جس کی بیس پہ ریٹائر ہونا ہے، جس کی بیس پہ بچوں کو پڑھانا ہے۔ اور ساؤتھ ایشین کمیونٹی، ہم لوگ چاہے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش جہاں سے بھی ہیں، ہم لوگ تو بلکہ بچوں کی شادیاں اور یہ سارے معاملات کے لیے سوچتے ہیں، اور اس کو اپنی وش لسٹ پہ اور اپنی ذمہ داریوں کی لسٹ پہ رکھتے ہیں۔ اگر آپ بھی ان قسم کے سوالات میں حل چاہتے ہیں اور مشورہ چاہتے ہیں، تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ مشورے کی کوئی فیس نہیں ہے، اور بلکہ اکثر سے زیادہ سروسز آپ کو اس طرح دی جاتی ہیں کہ آپ ہی کے پیسے میں آپ کا سارا ارینجمنٹ ہو جاتا ہے، اور جو ہے آپ کو ایک اچھا وے آؤٹ دیا جا سکتا ہے۔ سیلف میڈیکیشن ہمیشہ بری چیز ہے۔ جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اسی طرح اپنے پسند کے فنینشیل پلانر سے کانٹیکٹ کر کے آپ کو یقیناً فائدہ ہوگا۔ یہ میں آپ کو بڑی نیوٹرل بات کر رہا ہوں۔ آپ اپنے پسند کے فنینشیل پلانر کے پاس جائیں، یو ول ڈیفینیٹلی فیل دا ڈفرینس اف ہی نوز دا جاب۔ بہت خوشی ہوگی کہ اگر آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ بیسکلی ہم اسی کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ ویلتھ ٹاک میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ٹاپک آپ کے لیے لے کے آتے ہیں، اس خواہش کے ساتھ کہ آپ کو فنینشلی ایجوکیٹ کریں۔ مجھے اس پروگرام کے بعد کانٹیکٹ کرنے کا نمبر 9056075000۔ تو جس وقت ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اچھی جاب پہ بھی ہیں، اور ہم لوگ بس محنت کیے جا رہے ہیں، اور ڈے اینڈ نائٹ اینڈ ایوری فیو ڈیز لیٹر another weekend اور منتھ اینڈ نیو کیلنڈر اینڈ ایوری تھنگ، مگر کچھ بچت ہی نہیں ہے، کچھ پلاننگ نہیں ہو پا رہی۔ تو اس میں جس وقت کوئی ہمارے پاس آ کے بیٹھتا ہے، میرے پاس آ کے بیٹھتا ہے، تو میں اس کا بہت ویریس ڈفرینٹ ویز سے جو ہے ایک کہہ لیجئے کہ ایک فنینشیل ڈائگنوسٹک ٹیسٹ رن کرتا ہوں ٹو سی ان کی انکم کیا ہے، ان کے ایکسپینڈیچرز کیا ہیں۔ تو اس میں سے وقت کے ساتھ ساتھ جو ایک بنتا جا رہا ہے ایکسپیرینس، کہ ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کی اسپینڈنگ ہیبٹس کیا ہیں، تو وہی میں اس کو یہ کہوں گا کہ جو ہم فنینشیل مسٹیکس کرتے ہیں، اس میں سے 3 4 5 ویری کامن مسٹیکس جو ہیں وہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا، اور اس کا امپیکٹ کلیئرلی جو ہے ہمارے فنینشیل فیوچر پہ ہے۔ تو آئیڈیا چونکہ یہی ہے کہ آپ نے پہلے تو یہ دیکھیں کہ جو آپ کا ایک پے چیک ہے، آپ کچھ بھی کرتے ہوں، آپ جاب پہ ہوں، T4 آ رہا ہو، سیلف امپلائڈ ہوں، ایون کیش کی جاب بھی کر رہے ہیں، تب بھی آپ کے ایک جو پے چیک ہے اس کو آپ 3 بڑے حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ پہلا بگیسٹ
پورشن ہے آپ کا جو ٹیکس میں نکل جاتا ہے. دوسرا مارگیج یا رینٹ. تیسرا پارٹ ہے جس کو آپ نے اپنے لائف سٹائل مینٹین کرنے میں استعمال کرنا ہے. تو اگر ہم ٹیکس پارٹ کی کیئر کر لیں، رینٹ، مارگیج، اس کے بارے میں صحیح فیصلہ کر لیں، صحیح اسٹریٹجی جو ہے وہ پک کر لیں، اور لاسٹ میں جو آپ کی ڈسپوزیبل انکم ہے، جو بچی ہے آپ کے پاس اماؤنٹ، اس کو اگر ہم پراپرلی پلان آؤٹ کر لیں، بجٹنگ کر لیں، تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. ان میں سے چند میں آپ سے ڈسکس کروں گا. باقی آپ پروگرام کے بعد کسی ٹائم بھی کانٹیکٹ کیجئے، آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کیسے پلان آؤٹ کریں اور آپ ڈیفینیٹلی ایک ڈفرینس محسوس کرتے ہیں. میرا اگین نمبر کانٹیکٹ کرنے کا، میں ہوں فضل ودود فرام انشور پرو فائنینشیل سروسز. یہ پروگرام آپ واچ کر رہے ہیں جس کا نام ہے ہمارا ویلتھ ٹاک، اور میرا نمبر ہے 9056075000. تو چند کامن مسٹیکس یا بلنڈرز بھی کہہ سکتے ہیں جو میں نے دیکھا، جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے فائنینشیل ہارڈشپس اکثر فیس کرنی پڑتی ہیں. ان میں سے چند پوائنٹ جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا. ایک بڑا نمبر 1 وہ یہ ہے کہ ہم کینیڈا میں آئے ہیں، اوبویسلی ہم اپنا ایک لائف سٹائل کو امپروو کرنے کے لیے، اچھی فیسلٹیز انجوائے کرنے کے لیے یہاں پہ آئے. اچھی اچھی گلٹری چمکتی ہوئی چیزیں، خوبصورت گاڑیاں، ہر بندے کا دل کرتا ہے ڈرائیو کرنے کو. اور میں خوش قسمتی نہیں بلکہ کہوں گا بد قسمتی کے ساتھ فائنینشیل پروڈکٹس ایسی اویلیبل ہیں کہ ہر قسم کی گاڑی ہر بندے کے لیے ایکسیسیبل ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ اس کو لے لیا جاتا ہے، چاہے جینونلی آپ ایک لگژری گاڑی کو افورڈ کر بھی نہ سکتے ہوں، چونکہ اتنی اچھی اس کو ڈیزائن کر کے افورڈیبل بنا دیا جاتا ہے کہ تھوڑا سا اسٹریچ کر کے ہر کوئی اچھی گاڑی گھوم رہا ہے لے کے. کیا یہ صحیح ہے؟ تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا میں آپ کو ٹپ دینا چاہوں گا کہ جب اس کو میتھمیٹیکلی آپ کاؤنٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر آپ جو ہم نے پڑھا فائنینشیل پلاننگ میں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو جب آپ کے پے چیک میں سے آپ نے ٹیکس بھی دے دیا، آپ نے مارگیجز رینٹ بھی دے دیا، اب جو بچا ہے، اب وہ آپ کا تھوڑی سی انکم ہے، اس میں آپ نے سارا کچھ کرنا ہے. تو فارمولا جو ہم جنرلی دیتے ہیں، تو آپ یہ کیجئے کہ جناب آپ کی جو آفٹر ٹیکس انکم ہے، آپ اس کا 15%، 15% اور لیس، بیٹر آپ 10% کریں. دیٹ شوڈ بی دا بجٹ اونلی اویلیبل فار بائنگ کار ویدر اٹس آن لیز اور وٹ ایور، اور اس کی گیس اینڈ اس کی انشورنس مینٹیننس، یہ آپ کے 10 to 15% کے اندر ہونا چاہیے آف یور انکم آفٹر ٹیکس. تو اگر آپ 5000 آپ کی ایکچوئل انکم ہے، تو آپ اس کا 10% دیکھ لیجئے، 5,100، 15% 750. That should be 750, between 500 to 750 if your after tax income is 5,000. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی گراس جو اینول انکم ہے وہ تقریباً 90,000 پلس میں ہونی چاہیے. Then you should bring a check home close to $5,000, and between 10 to 15% should be the only allocated budget for driving a vehicle. تو برانڈ نیو کی بجائے تھوڑی سی یوزڈ پہ چلے جائیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے تو ویسے ہی سمجھ نہیں آتی، 1 سال کے بعد گاڑی، 6 ماہ کے بعد مجھے گاڑی پرانی لگنے لگ جاتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ وائی ناٹ گو فار اے 2 years old کار؟ کچھ بھی نہیں ہوتا یہاں گاڑیوں کو.
تو دیٹ از نمبر ون مسٹیک آئی ہیو سین کہ خاص طور پہ ینگسٹر جو ہے وہ ابھی پہلی جاب پہ ہیں، آتے ہی سب سے اچھی گاڑی نکال لی اور یہ وہ. تو یہ ایک نمبر ون ویری کامن. دیر آر سو مینی تھنگس. ہر بندے کا کیس ڈفرینٹ ہے. جب کوئی آ کے میرے ساتھ بیٹھتا ہے تو ہر ایک کا سنیریو ڈفرینٹ ہے، اس کے حساب سے دیکھا جاتا ہے. لیکن دیز آر فیو کامنس، 4-5 چیزیں ہیں. ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. نمبر ون میں نے جو کامن بتایا، میں نے یہ بہت زیادہ دیکھا ہے، گاڑی. دیٹ از دا نمبر ون تھنگ جو ہے نا وہ میں نے دیکھا. دوسری چیز جو لوگ ایک کہہ لیں گروپ آف پیپل تو وہ ہیں کہ جو تھوڑی سی اچھی چیزیں اور اس طرف چلے جاتے ہیں. ایک وہ لوگ بھی ہیں جو کہ دے ٹرائی ہارڈ، دے آر ویری کنزرویٹیو، اور وہ کہتے ہیں جی کہ ڈیٹ جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی برا ہے، اور اگر ہمارے اوپر ڈیٹ ہے تو ہمیں وہ ڈیٹ ہر حال پہ اتارنا ہے. دس از ریئلی اے گڈ اپروچ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ان کا طریقہ جو ہے تھوڑا سا فائن ٹیوننگ کی اس میں ضرورت ہوتی ہے، اور وہ فائن ٹیوننگ کے بہت اچھے ریزلٹس آتے ہیں فیوچر میں چل کے. اور یہی کام ہم فینینشیل پلانرز کا ہے کہ آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکیں کہ کیسے اس کو کرنا ہے. مثال اس کی میں ایسے دیتا ہوں کہ پہلے تو یہ ڈفرینشیٹ کریں کہ گڈ ڈیٹس ورسز بیڈ ڈیٹس. گڈ ڈیٹس آپ نے پیسہ بورو کر کے انویسٹ کیا ہوا ہے، آپ نے پیسہ مطلب گھر لیا ہوا ہے، اس کی مارگیج ہے. اٹس اے گڈ ڈیٹ کیونکہ یہ اپریشیٹ ہو رہی ہے اس کی ویلیو، اور یہ آپ کو کچھ دے کے جائے گا. بیڈ ڈیٹس ابھی میں نے اگزامپل دی آپ کو کار کی. آپ اس کے اوپر اگر آپ نے گاڑی نکلوا لی اور $1200-1400 کی اس کی انسٹالمنٹ، اس کی قسط جا رہی ہے لیز کی، آپ نے $8-9-10,000 ڈاؤن بھی کیا ہوا ہے. اف یو ڈو دا میتھ، پتہ چلا 1 سال کے بعد اس کی ویلیو 25-30% ڈپریشیٹ ہو گئی ہے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ اس میں دیٹس ناٹ اے ریئلی اے گڈ اسمارٹ انویسٹنگ. تو آئی وڈ کال اٹ اے بیڈ ڈیٹ. You may disagree, but this is how I think about things. اچھا، اب فارمولا کیا ہے؟ جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ آپ 10-15% آف آفٹر ٹیکس منی کو یوز کریں اپنی وہیکل کی جو نیڈ ہے اس پہ. اسی طرح اس کا فارمولا اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ریڈیلی آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون سے ڈیٹس آپ نے پہلے اتارنے ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ آپ جب دیکھیں کہ آپ کے کچھ ڈیٹس ہیں جو کہ 7% اور مور ہیں رفلی اسپیکنگ، دین یو شوڈ ٹیک کیئر آف دیم فرسٹ. لیکن اگر کوئی ڈیٹ 2-3-4-5% کے آگے پیچھے ہے تو بہتر ہے کہ اس ڈیٹ کو پے آف کرنے سے پہلے آپ اس پیسے کو کہیں انویسٹ کریں. دیٹ ول میک مور منی. تو آپ کے لیے ناٹ اونلی فیوچر میں وہ ڈیٹ اتارنا آسان ہو جائے گا، بلکہ یو ول ہیو ایڈیشنل انکم جو کہ آپ کے فینینشیل فیوچر کے لیے بہت اچھی ہے. اور یہی پرائورٹیز جو ہے اور اس کو سیٹ کرنا، یہ ہے میرا کام. میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی فضل ودود فرام انشور پرو فائنینشیل سروسز. This March I have completed 28 years in this profession, in this financial industry. اور کوئی بھی بہن بھائی اگر یہ سمجھتا ہے کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ فینینشلی اس کو کیسے چلنا چاہیے تاکہ اس کی ریٹائرمنٹ پلان ہو جائے، نئے دوست جو اس ملک میں آ رہے ہیں ان کو اسپیشلی میں انکریج کروں گا کہ وہ ہم سے کانٹیکٹ کریں. جس طرح نئے ملک میں آپ نے سارے سسٹم سمجھنے ہیں، ٹرسٹ می، آپ کا یہ جو فینینشیل سیٹ اپ ہے یہاں کا، یہ ہمارے اپنے ملکوں سے بڑا ڈیفرنٹ ہے. اٹس بیٹر کہ جس طرح آپ کے پاس ایک میڈیکل ڈاکٹر ہے، آپ کے پاس ایک فینینشیل ڈاکٹر بھی ہو. اس کے لیے آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میرا نمبر ہے 9056075000. چھوٹی سی بریک لیں گے، یہاں پہ جائیے گا مت. انشاءاللہ I come back after this break and we'll continue this topic of
سم فنینشیل مسٹیکس جو کہ فنینشلی آپ کو بہت بڑا نقصان پہنچاتی ہے. I'll be right back. Stay tuned. ویلکم بیک. دوستو بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ فنینشلی ڈسپائٹ ورکنگ سو ہارڈ، آپ بھی جاب کر رہے ہیں، آپ کی اسپاؤس بھی جاب کر رہی ہیں اکثر اوقات. اٹس اے کینیڈین وے آف لائف. اور لیکن اینڈ میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو کمایا وہ ٹیکسز میں اور بلز میں چلا گیا. تو ایسے لگ رہا ہے کہ جسٹ ٹائم پاس ہو رہا ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں. کیا کیا جائے؟ تو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں بینگ اے فنینشیل پلانر. ہم ہر ایک کا سنیریو ڈفرینٹ ہے، اس کے اکارڈنگلی مطابق جو ہے سلوشن دیا جاتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کچھ کامن جو ہے وہ چیزیں بھی بار بار نظر آ رہی ہیں. جیسے ڈاکٹر کے کلینک میں آپ جائیں اور اکثر لوگ ڈائبیٹک ہیں، بلڈ پریشرز ہیں اور ایسی چیزیں ہیں. اور ایک بڑی کامن چیز نظر آتی ہے کہ خاص طور پہ ہمارے ساؤتھ ایشین جو ہیں ان کو تو ایکسرسائز میں کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں. ہماری ڈائٹ سبحان اللہ، اور اس کے بعد کھا لیا، بیٹھ گئے، ٹی وی دیکھا اور واک نہیں کرنی، ایکسرسائز نہیں کرنی. تو ایک کامن مسٹیک سب میں نظر آتی ہے بشمول میرے. ایکسرسائز آئی وش آئی کوڈ ڈو. ہر سال نیا کیلنڈر آ جاتا ہے اور بڑی ریزولوشن بنتی ہے کہ جناب اس سال ایکسرسائز کرنی ہے. پتہ لگتا ہے کہ آدھا سال گزر گیا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، پھر بندہ کہتا ہے یار وہ ابھی رمضان آنے والا ہے تو یار اب تو نہیں، اب رمضان کے بعد. پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں پکوڑے اور چیزیں کھا کے اور وزن بڑھ گیا. بہرحال اسی طرح جیسے فنینشیل جیسے ان اے میڈیکل کلینک ڈاکٹر ایوری ون از ڈفرنٹ بٹ دیر آر سم کامن مسٹیکس. اسی طرح فنینشیل پلاننگ میں بار بار کامن مسٹیکس ہم دیکھ رہے ہیں. دو میں نے بریک پہ جانے سے پہلے ٹچ کی. نمبر ون، وہ لوگ جو بڑے تھوڑا سا اچھا لائف سٹائل اور شوقین ہیں، اور مجھے بھی بائی دا وے بڑا شوق ہے گاڑیوں کا، اس لیے جو دوست پروگرام شروع سے دیکھ رہے ہیں اور وہ برا نہ منائیں کہ میں گاڑیوں پہ تنقید کر رہا ہوں. میں بالکل تنقید نہیں کر رہا. میں نے یہ بتایا بریک پہ جانے سے پہلے کہ آپ اپنی آفٹر ٹیکس انکم کا 10 سے 15% میکسیمم کار کے لیے بجٹ رکھیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا، اور یہ باقاعدہ کیلکولیشنز ہے جس کی بیس پہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ یور ٹوٹل بجٹ فار کار شوڈ بی بٹوین 10-15% آف آفٹر ٹیکس انکم، جس میں مینٹیننس بھی ہے، جس میں انشورنس بھی ہے، جس میں لیز پیمنٹ وغیرہ بھی ہے. سلوشن کوڈ بھی کہ آپ 2-3 سال پرانی گاڑی رکھ لیجئے، پتہ کچھ بھی نہیں چلتا، یو اسٹل گیٹ اے ویری گڈ کار. ایک بات. دوسری میں نے بات یہ کی تھی کہ ایک گروپ وہ ہے جو کنزرویٹو ہے اور دے ہیٹ وہ جو ہے بوروئنگ کرنا، بعض اوقات بورو کرنا پڑتا ہے تو پھر انہیں فکر ہوتی ہے کہ اس کو جلدی سے اتاریں، وچ از اے ویری گڈ تھنگ. لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم اگر اس کو ہم پراپرلی پرائورٹائز کر لیں تو آپ کو اچھے رزلٹ مل سکتے ہیں. ایک کوئک اس کا فارمولا میں نے آپ کو بتایا کہ ایسے کر لیجئے کہ آپ دیکھیے کہ آپ کے ٹیکس کس ریٹ پہ، انٹرسٹ ریٹ کیا چل رہا ہے. 7 اینڈ اپ ایک اکثر کتابوں میں لکھا جاتا ہے اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ دیٹ میک سینس. 7 اینڈ اپ جو ہے وہ پہلے ادا کیجئے. اگر کوئی 3-4%، 2% اس طرح ہے، جیسے مارگیجز کے بہت اچھے ہیں، جیسے تو اس قسم کے جو آپ کے ڈیٹس ہیں، میں نے کہا کہ آپ ان کو پے آف کرنے سے پہلے وہی پیسے کو انویسٹ کریں. دیٹ ول میک مور منی اینڈ دین یو کین پے اٹ آف ایزیلی. پلس آپ کا ایک ایڈیشنل انکم اسٹریم بنے گا جو کہ فیوچر میں آپ کے لیے اچھی ایک اماؤنٹ کھڑی کر دے گا. تو یہ 2 ٹپس تھے بگننگ میں بریک پہ جانے سے پہلے. اب واپس آئے ہیں تو تیسری چیز اس میں ایڈ کروں وہ ہے RRSP اینڈ TFSA. RRSP اینڈ TFSA is a beautiful tools. ابھی RRSP کے بارے میں ایک
اکثر ایک بن گیا ہے سیٹ اپ کہ لوگ صرف منتھ آف فیبروری میں ٹیکس فائل کرنے سے پہلے 1 مارچ کی ڈیٹ کو کیچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وچ از گڈ. آپ اسٹل سیو ٹن آف ٹیکسز دیٹ وے، جو کہ گورنمنٹ نے ایک اچھی فیسلٹی دی ہے، اور آپ ایک ٹیکس ڈیفرڈ گروتھ کر سکتے ہیں جس سے ایکیومولیشن اور پاور آف کمپاؤنڈنگ جو ہے اس کی وجہ سے آپ اپنی ریٹائرمنٹ کے لیے اچھے پیسے بنا سکتے ہیں، ایکیومولیٹ کر سکتے ہیں. اور اگر ایک اچھے فنینشیل پلانر نے انویسٹ کیا ہے تو آپ کو ریٹرن بہت اچھا ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس کو بھی آپ سال کے اینڈ میں لم سم دینے کی بجائے منتھلی بیسس پہ کر لیں تو اس کی ایکیومولیشن اور اچھی ہو جاتی ہے. اسی طرح ٹی ایف ایس سے ایک بہت اچھا ٹول ہے. ٹی ایف ایس اے میں آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ آفٹر ٹیکس ڈالر سے ہوتی ہے. اب اس کی جتنی گروتھ ہے وہ آپ کی فری ہے. تو ایک چھوٹی سی اگر میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ اگر ایک 18 ایئرز اولڈ پرسن صرف $100 اس میں ڈالتا ہے اور ایک بڑی ماڈیسٹ گروتھ ہو، میں کوئی بڑی زبردست گروتھ کی بات نہیں کر رہا، تو بائی ریچنگ دا ایج آف 65 وہ 400,000 اس کے پاس ایکیومولیٹ ہو جاتے ہیں. تو انسٹیڈ آف پیئنگ آف اے ڈیٹ آف اے لو انٹرسٹ ریٹ، یو مائٹ وان انویسٹ ان ٹو ٹی ایف ایس اے. RRSP، ٹی ایف ایس اے اور ادر انویسٹمنٹس کے لیے آپ کو کوئی بھی کویسچن ہو تو مجھے کال کیجئے. میں ہوں آپ کا دوست فضل ودود. مائی نمبر ٹو ریچ از 905-607-5000. اگر مجھ سے آپ کانٹیکٹ کریں گے تو آپ یقیناً فیل کریں گے کہ چند سالوں میں آپ کا فنینشیل ہیلتھ مچ بیٹر ہو گئی ہے اور ایک کلیئر فنینشیل پلان آپ کو پہلے دن ہی دیا جائے گا، جو کہ آپ کے لیے بڑا انشاءاللہ ہیلپ فل ہوگا. بہت سارے سیٹسفائیڈ کلائنٹس ہیں جن سے آپ کی بات کروائی جا سکتی ہے فار یور فردر سیٹسفیکشن. اینی ویز لیٹس موو آن. یہ چیز ہو گئی. ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے وہ ہے اسٹوڈنٹ لونز. یہ حقیقت ہے کہ یہ سافٹ لونز میں آتا ہے، انٹرسٹ ریٹ جنرلی اچھا ہے اس کا، لیکن اس کے حوالے سے میں نے ایک بات ضرور مینشن کرنی ہے کہ اسٹوڈنٹ لون اور کسی پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے اسپیشلی ینگسٹرز اور ایون اگر کوئی مطلب کسی بھی ایج میں کوئی وہ کر رہے ہیں تو پروگرام کو جوائن کرنے سے پہلے اور بورو کرنے سے پہلے اس چیز کا خیال رکھیں اور اس کو ریئلسٹکلی آپ جو ہے نا ریسرچ کریں کہ آپ اس پروگرام کو کورس کو کرنے کے بعد کیا انکم پوٹینشیل دیکھ رہے ہیں. کیا یہ ورتھ کرتا ہے بورو کریں اور بعد میں یہ لون کو اتاریں، جبکہ اس کی انکم پوٹینشیل کم ہے یا وہ انڈسٹری یا وہ جو فیلڈ ہے اب اس میں ڈیمانڈ نہیں ہے. اکثر جو دیکھا گیا ہے کہ وہ جیسے ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے، ہر کوئی ایک چیز کیے چلا جا رہا ہے اور وہ سپلائی ڈیمانڈ کے چکر میں آ کے لون تو آپ نے کھڑا کر لیا مگر اس کا ریوارڈ نہیں ہے. اس میں ایک تو پیسے کا ضیاع اور اس سے امپورٹنٹ جو بات ہے وہ ٹائم. اینڈ یو نو دا ٹائم از اے کموڈٹی جو کہ آپ جو لاسٹ کر لیا، جو ویسٹ ہو گیا وہ واپس آنے کا نہیں ہے. تو اس کو جو ہے ذرا بہت ہی زیادہ احتیاط کے ساتھ جو ہے نا وہ کیجیے. اچھا، اس کے علاوہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگوں کو اپنے کریڈٹ سکور کا نہیں پتہ یا انہوں نے سرے سے کریڈٹ بلٹ ہی نہیں کیا. اٹ از اے ویری پاورفل ٹول. آپ کریڈٹ میں ڈیل کرنا چاہیں یا نہ چاہیں، اٹس بیٹر کہ آپ کے پاس آپ کو اپنا کریڈٹ سکور پتہ ہو تاکہ جب کبھی بوروئنگ کی ضرورت پڑے آپ کو ایک اچھی پروڈکٹ دلوائی جا سکے. اور اگر آپ نے کبھی بلٹ ہی نہیں کیا تو صرف اس کو کنوینئنس سمجھ کے اس وقت کر لیجئے کہ آپ پورا پے کریں لیکن کریڈٹ کارڈ یوز ضرور کریں. آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ ایسے کون سے لوگ ہیں. آپ یقین کریں
میری پریکٹس میں ایسے لوگ موجود ہیں جو آج بھی 100% کیش پہ ہی کام کر رہے ہیں، وچ از ویری ویری گڈ، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم چیزیں کسی وقت بھی بدل سکتی ہیں. اس کے لیے اٹس بیٹر کہ آپ یو اسٹارٹ یور کریڈٹ، اور اپنی کبھی کبھار کریڈٹ کی سال میں ایک دفعہ $31 کا خرچہ ہے، آپ ایک بار کریڈٹ رپورٹ ضرور پول کریں، اسے دیکھیں کہ وہ کیا ہے، اور اگر اس میں سمجھ نہ آئے، اس کے بارے میں کویسچن ہو تو فیل فری ٹو گیو می اے کال. مائی نمبر از 905-607-5000. میں ہوں آپ کا دوست فضل ودود فرام انشور پرو فنینشیل سروسز، اور آپ یہ پروگرام واچ کر رہے ہیں ویلتھ ٹاک. لسٹ بہت لمبی ہے مگر ٹائم کی ہمیشہ شارٹیج رہتی ہے، اینڈ آئی ایم سو پیشنیٹ اباؤٹ دیز ٹاپکس کہ آئی کین ٹاک آورز اینڈ آورز اباؤٹ اٹ، لیکن مجھے اپنے پروگرام کو یہیں پہ ختم کرنا ہے. اور اینڈ میں جو ہمارا ٹریڈیشن ہے کہ ہارٹ ٹو ہارٹ کانورسیشن، ایک چھوٹی سی بات، کوشش ہوتی ہے ایک آئیڈیا، ایک چیز چھوڑی جائے، بتائی جائے آپ کے پاس، چھوڑ دی جائے جانے سے پہلے. میں کوئی زیادہ عقل مند آدمی تو نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ اکثر چیزیں جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو اچھے خیالات، اچھے آئیڈیاز ملتے ہیں. بہرحال اس وقت جو میں بات کروں گا بڑی سب نے سنی ہوئی ہے، نتھنگ اسپیشل، اٹس جسٹ اے ریمائنڈر کہ وہ جیسے انسینٹی کی ڈیفینیشن ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ ڈوئنگ دا سیم تھنگ اوور اینڈ اوور اینڈ ایکسپیکٹنگ اے ڈفرینٹ آؤٹ کم. تو اسی طرح یہ مجھے آج کے ٹاپک سے بڑی موزوں لگی کہ اگر آپ بیٹھے ہوئے یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کی چیزیں نہیں بدل رہی، دن رات آپ محنت کر رہے ہیں، ایون آپ کی انکم پچھلے سالوں سے زیادہ ہے، مگر سٹل یو آر ناٹ موونگ فارورڈ، آپ کو کوئی ویلتھ ایکیومولیشن نظر نہیں آ رہی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے، بچوں کے ایجوکیشن اور رسپانسبلٹیز کے حوالے سے. ہم لوگ بڑے کمیٹڈ لوگ ہیں، ہمیں بعض اوقات پیچھے اپنے اولڈ پیرنٹس کو بھی یا فیملی ممبرس کو بھی سپورٹ کرنا ہوتا ہے بیک ہوم. تو اس کے لیے اگر آپ اپنے فنینشیل پلانر سے بات کریں گے تو وہ آپ کو ایک ڈفرینٹ اسٹریٹجی بتائیں گے، دین یور آؤٹ کم شوڈ بی ڈفرینٹ. اگر آپ خود کر پاتے تو اب تک کر لیا ہوتا. اس لیے ضروری ہے کہ آپ اسی چیز کو ٹائم اینڈ اگین ریپیٹ نہ کریں، اس سے آپ کے رزلٹ چینج ہونے والے نہیں ہیں. اگر آپ رزلٹ چینج کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اینول بیسس پہ ایک کلیئر فنینشیل گروتھ نظر آئے، تو یقین کیجئے مجھے کال کر کے آپ کو خوشی ہوگی، اینڈ آئی کین ڈیفینیٹلی ایشور یو اے ڈفرینٹ پلان وچ ول پروڈیوس ریزلٹس. کیسے ہوگا اس کے لیے کال کیجئے، نمبر ہے 905-607-5000. I love to talk to you. God bless you. اپنا اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. ٹل دین اللہ حافظ.